فخر اس میں ہے کہ اپنے تھوڑے بہت مال پر فانے رہ کر بیگانے کی دولت اور ملکیت پر اپنی نگاہ مت گاڑ۔ اگر جدوجہد کرتے ہوئے کامیابی کو صرف خدا کے حوالے کرو گے تو لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے اور حقیقی خوشی اور انعام پاؤ گے۔ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر اگر تم راضی رہو گے تو خوش رہو گے، ورنہ ہمیشہ زندگی میں ذلیل و خوار ہوگے۔ اگر انسان عبادت الہی ملائکہ کے برابر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول نہ کرے گا جب تک انسان کا اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ پوچھا گیا کہ خدا پر بھروسہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا، جو چیز اللہ نے تیرے لیے مقرر کی ہے، یعنی خواہش اس سے فارغ اور بے خوف ہونا کہ عبادت میں مخل نہ ہو۔ اپنے قوا اور حواس کو حقانی اور صحیح طریقے پر استعمال کرو گے تو اونچے خاندانی ہونے سے زیادہ عزت حاصل کرو گے۔ اپنی زندگی میں خواہشوں اور اپنی ضرورتوں کو کم کر دو گے تو ہمیشہ دائمی خوشی پاؤ گے۔ اگر تم بلند اور اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو متوازن طریقے کے ساتھ بسر کرو، ورنہ زیادہ عیش و عشرت سے نہ زیادہ لاچاری میں۔ روزی طلب کرنا نہ ہم پر فرض ہے اور نہ واجب ہے۔ شہوت تین قسم کی ہوتی ہے: کھانے، کہنے اور دیکھنے میں۔ کھانے میں خدا پر اعتماد رکھو، کہنے میں سچائی کو ہاتھ سے نہ جانے دو، دیکھنے میں عبرت کا خیال رکھو۔ اگر زاہدوں اور عالموں کا تکبر و نخوت تولا جائے تو بادشاہوں اور امیروں سے بہت زیادہ مقدار میں نکلے گا۔ اگر بلند آسمانوں جتنی عزت چاہتے ہو تو ہمیشہ صدقے وعد ہے وہ لازم پکڑے رکھو۔ حق تعالیٰ کے سامنے حق تعالیٰ کے گناہ کے ساتھ جانا زیادہ آسان ہے، یہ نسبت اس کے کسی ایسے گناہ کے ساتھ جائے جس کا تعلق بندوں سے ہو۔ کسی کی مزاج پرسی نہ کرو جب تک عملی ہمدردی کا قصد نہ ہو۔ بہترین بادشاہ وہ ہے جو اہل علم کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے اور غریبوں اور مسکینوں پر رحم اور انصاف کے دامن کو نہ چھوڑے۔ عجیب و غریب امور دکھلانا ایک قسم کا مکر ہے۔